ہیلو اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اہل بیت ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ خوش آمدید بچوں۔ آج ہم اردو زبان اول 10ویں جماعت سرسری مطالعہ سے جو سیرت النبی پر مبنی ہیں اسے 18واں باب پڑھیں گے۔ مسجد نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو وہاں پر مسجد نبوی مدینے میں ہے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ صلاح مسجد نبوی 18واں باب۔ کتاب ایسیتیا میں جسے صلاح کہا گیا تھا وہ بعد میں جا کر یثرب ہو گیا، اور اب اسی شہر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اجلال نے مدینۃ النبی سٹی آف دی پروفٹ بنا دیا۔ آج سے اس کا نام بدل گیا۔ تاریخ اسلام میں اس کا ذکر مدینے کے نام سے آئے گا۔ یہ اب یثرب نہیں رہا، مدینہ ہو گیا۔ طیبہ بھی اور منورہ بھی۔ اس سرزمین کے گرد و غبار، سنگریزوں اور کانٹوں کو اہل عقیدت آنکھوں میں جگہ دیں گے۔ ہر اہل ایمان کو اس مقدس شہر سے دلی لگاؤ اور تعلق خاطر ہوگا۔ شاعران نازک خیال مدینہ کی مدح میں قصیدہ کہیں گے۔ مدینے میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ فرمایا۔ خاندان نجار کی زمین کا ایک قطعہ جس میں کھجوروں کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ نجار کے گھرانے والے بلائے گئے۔ میں یہ زمین قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قیمت تو ضرور لیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، خدا سے۔ قبیلہ نجار کے لوگوں نے عرض کیا، یہ زمین یتیم بچوں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، قیمت دینی چاہیے۔ نیک بخت بچوں نے عرض کیا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر ہے، مگر رحمت عالم نے یتیموں کی اس پیشکش اور نذر کو قبول کرنا گوارا نہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زمین کی قیمت ادا کر دی۔ پہلے اس زمین کو ہموار بنایا گیا۔ یہ کام ہو گیا تو تعمیر کا آغاز ہوا۔ انصار اور مہاجرین نے مل جل کر مسجد بنانی شروع کی۔ کوئی زمین کھودتا، کوئی پتھر لاتا، کوئی گارا بناتا۔ انتہائی شوق و احترام کے ساتھ تعمیر ہونے لگی۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا۔ انہی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مزدوروں کے لباس میں صحابہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جسم اقدس اٹ جاتا۔ صحابہ عرض کرتے کہ سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم غلامان بارگاہ کر لیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پتھر اٹھائے جاتے۔ یہ مسجد نبوی تھی، سادگی کا بہترین نمونہ۔ ظاہری آرائش اور اوپری ٹپ ٹاپ سے دور دکھاوا اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواریں، کھجور کے ستون اور اسی کے پتوں کی چھت، فرش پر سنگریز بچھے ہوئے، مگر مسجد جن سجدوں سے معمور تھی ان کی نعمت کا اندازہ قدسیوں کا خلوص عبادت اور صدق تعلیل بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اب 19واں باب شروع کریں گے۔ صالحہ سجدہ صاحب نذراں خواہد بود۔ پھر اس جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے نشان پائے جاتے تھے۔ یہاں کی بلندی کا کیا پوچھنا، عرش جھک جاتا ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پر نور فرش زمین پر سجدے میں ہوگی۔ مسجد نبوی بن چکی تو اس کے پاس ازواج مطہرات کے رہنے کے لیے حجرے تعمیر ہوئے، کچے اور انتہائی سادہ حجرے۔ کسی کی چھت تو اتنی نیچی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا سر چھت سے لگ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مکانات تھے۔ قیصر و کسریٰ کے ایوان، ہر خلق شبستان عیش اور ملوک
ہند و ایران کے عشرت کدے اور حریم ناز نہ تھے۔ انسانیت کی تاریخ تمدن کا یہ سب سے زیادہ روشن نقش تھا۔ انہی آثار تو دنیا والوں کے لیے چراغ راہ بننا تھا۔ یہی سادگی، مختصر گیری، بے نفسی اور دنیاوی تمطراق سے بے نیازی انسانیت کے لیے شمع ہدایت اور آثار رسالت تھی۔ 20واں باب ہے حج کے لیے۔ سب جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے بنیادی اور اہم ترین فرائض ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان کا ترک کرنے والا اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اور ان فرائض کے مسلسل ترک کرنے سے ایمان بس کچھ یوں ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین سے لگاؤ ہوگا، وہ ان بنیادی فرائض سے اعراض برت ہی نہیں سکتا۔ بھول چک کی اور بات ہے۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 صحابہ کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی جانب کوچ فرمایا۔ کفار قریش کی کینہ سازیاں اور مسلمان دشمنی پیش نظر تھی کہ یہ بد نصیب ہر آن خدا پرستوں کے ٹکراؤ کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی اپنا ہی جیسا سمجھتا ہے، اس خیال سے قربانی کے اونٹ مسلمانوں نے اپنے ساتھ لے لیے اور حج کا لباس احرام بھی پہن لیا، تاکہ قریش کو کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ پیغمبر اسلام حملہ کرنے کے لیے مکے میں آ رہے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ جو مسلمان حج کرنے کے لیے چل رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بس تلوار تو رکھ سکتے ہیں، مگر کوئی اور ہتھیار نہیں لے جا سکتے، اور تلواریں بھی کھلی ہوئی نہ رہیں، ان کو نیام میں رہنا چاہیے۔ یہ حجاج کا قافلہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر اور سالار تھے۔ مقصد سے فریضہ حج کی ادائیگی تھا۔ قربانی کے اونٹوں کی قطاریں، جسموں پر جامع احرام اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے دل نواز زمرے، بس تلواریں ضرور ہمراہ تھی، اور اس زمانے میں پانی کے برتنوں، کھجور اور ستو کی تھیلیوں اور سائے کے لیے چادروں اور خیموں کی طرح تلوار کا رکھنا بھی ضروری تھا۔ کوئی اور کسی عزیز و قارب کی موت کا پرسہ دینے کے لیے بھی کہیں جاتا تو تلوار ضرور ساتھ ہوتی۔ مدینے سے چند منزلوں کے بعد ذوالحلیفہ نامی ایک مقام آیا جہاں اس مبارک قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ حج کے ابتدائی مناسک کا یہاں سے آغاز ہو گیا۔ مکے سے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا۔ احتیاط کے مد نظر قافلہ حجاج میں سے ایک آدمی کو آگے روانہ کر دیا گیا کہ قریش کے حالات اور دل کا اتا پتہ لگائیے۔ ذوالحلیفہ سے چل کر اسفان پر جب توحید پرستوں کا یہ قافلہ پہنچا، زبانی اطلاع ملی کہ قریش تو اس خبر کو سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے نوجوان کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی اب یہ جرات ہو گئی کہ وہ مکے میں حج کرنے کے لیے مدینے سے چل پڑے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بندوں کو اسلام کی رغبت دلا کر پھر ہم سے اور ہمارے آبائی دین سے منحرف کر دیں؟ ہم یہ فرض بھی کر لیں گے کہ ابن عبداللہ اور اس کے ساتھی حج کر کے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے، اور ان کی ایک تلوار بھی یہاں نیام سے باہر نہ آئے گی، مگر صاحب ان کا یہ خاموش آنا کیا کم قیامتیں ڈھائے گا۔ مکے کے قیام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر اچھے خاصے ہوش مند لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی تو خاموشی بھی بولتی ہوئی تبلیغ۔ وہاں کے لوگ، مکے کے لوگ پریشان ہونے لگے کہ وہاں کے نوجوان بولنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ حج کے لیے آئیں گے تو مانا کہ ان کی تلواریں نیام کے اندر رہیں گی، مگر ان کی جو خاموشی ہے، ان کی جو عبادتیں ہیں، اس کو دیکھ کر ہی ہمارے کئی لوگ ان کا دین قبول کر لیں گے۔ کفار قریش جو مدینے پر چڑھ گئے تھے، مکے سے چند منزل اور مسلمانوں کے آ جانے کی اطلاع پا کر بھلا کس طرح خاموش بیٹھے رہتے۔ ان میں انتقام و عداوت کی ایک لہر دوڑ گئی، تیاریاں شروع ہوئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش صحابہ سے جنگ کرنے کی غرض سے خالد بن ولید کی قسمت کا ستارہ ابھی تک کفر کی ظلمت میں چھپا تھا۔ ان کی سرکردگی میں 200 بہادر اور آزمودہ کار قریش اسفان کی طرف چل پڑے۔ کفار قریش کے طیاروں سے عتاب و خفگی کے شرارے نکل رہے تھے، مگر قدرت مسکرا رہی تھی کہ نادانو، تمہارا کمانڈر خالد، جس کی تلوار آج کفر کی حمایت میں بے نیام ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی تلوار اسلام کی حمایت کا حق ادا کرے گی۔
رسول اللہ کو کافروں کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کی اطلاعاتیں ملتی رہتی تھیں، اور قریش کے بھی آدمی لگے ہوئے تھے جو یہاں کے اطلاعیں ان کو جا کر دیتے۔ قریش نے عروہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے صلاح کے مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی اور یہاں سے واپس ہو کر کفار قریش سے بولا کہ بھائیوں، امیروں اور رئیسوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، میں نے نجاشی کی بزم شاہانہ اور قیصر و کسریٰ کے دربار خسروی کا طمطراغ بھی دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے ساتھی ان سے جس درجہ عقیدت اور وابستگی رکھتے ہیں اور جو جہ و جلال وہ جہ و وقار میں نے وہاں دیکھی وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ عروہ سے گفت و شنید تو ہوئی مگر کوئی بات پورے طور پر طے نہ ہو سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حراش بن امیہ کو قریش سے اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے روانہ فرمایا، مگر قریش بد عہد اور کم ظرف نکلے اور معاہدہ شکن بھی۔ سفیروں اور ایلچیوں کا اس دور جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پہلے تو سفیر نبوت کے سواری کے اونٹ کو ہلاک کر دیا، پھر خود ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو کچھ قبیلوں کے لوگوں نے بیچ میں آ کر بلکہ مزاحم ہو کر انہیں بچا لیا، ورنہ ان کی جان جانے میں کوئی کسر نہ رہی تھی۔ ابھی گفت و شنید کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا مگر قریش سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ مسلمانوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے روانہ کر دیا۔ مسلمان بھی غافل نہ تھے، وہ جانتے تھے کہ قریش چھیڑ چھاڑ سے باز آنے والے نہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اقدام ضرور کریں گے۔ مسلمان سپاہیوں نے حملہ آور قریش کو چھاپا مارنے اور قتل و غارت گیری کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کفار قریش مزاحمت کے لیے تل گئے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے، برابری کی ٹکر ہوگی، حالات نازک ہیں، زیادہ شیخی اور اکڑ دکھائی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ نجات اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ سانپ ہر جگہ ٹیڑھا چلتا ہے مگر پانی میں اسے سیدھا چلنا پڑتا ہے۔ ہر جگہ سختی اچھی نہیں، مصلحت دیکھ کر کہیں کہیں آدمی کو نرمی پڑنا پڑتا ہے۔ قریش کے اس دستے کو گرفتار کر کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ کفار سمجھ رہے تھے کہ آج جان کی خیر نہیں، یہیں جنگ میں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ حملہ آور دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا بلکہ رہا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو حج کی نیت سے آئے تھے، چھیڑ چھاڑ، لڑائی اور کسی قسم کا ٹکراؤ ان کا مقصد ہی نہ تھا۔ وہ صلح اور امن چاہتے تھے، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ سعید کے بیٹے عبان مکے میں تھے، حضرت عثمان کی ان سے قرابت تھی۔ سعید بن عبان کی حمایت میں حضرت عثمان مکہ پہنچے اور کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس کا جواب دینا ضروری تھا، اس پر گفتگو کرنی تھی تاکہ مسئلہ واضح ہو جاتا، مگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا۔ حضرت عثمان کی نظر بندی کا واقعہ اس خبر کے ساتھ مشہور ہو گیا کہ وہ قتل کر ڈالے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آن کی آن میں پروانے شمع نبوت کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عثمان کی شہادت کی خبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں مارنے اور مر جانے کی بیعت لی۔ عجیب سما تھا، چٹیل میدان، کہیں کہیں کھجور کے سوکھے پیڑ اور ببول کے درخت دکھائی دیتے تھے، دور تک ہو کا عالم تھا، اور خدا کا نبی جان نثاری کے لیے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ مرد اور عورت جوش میں آ کر اقرار کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں ہماری جانیں کام آ جائیں تو یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ یہ اقرار زبان حال سے تھا، یعنی یہ کہ عثمان بن عفان کے خون کے ایک ایک قطرے کا قصاص لیا جائے گا۔ کفار اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم پرائے دیس میں ہیں، یہ مدینہ یہاں سے دور ہے، خدا کی قسم ہم بدر واحد سے زیادہ پامردی اور بے جگری کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جانے آخر ہیں کس دن کے لیے، خدا کی راہ میں ان کا کام آ جانا زندگی کی معراج ہے۔ تاریخ میں بیت الرضوان کے نام سے مشہور ہے، مگر بعد میں جا کر اس قبر کی اصلیت کا پتہ چل گیا کہ اطلاع غلط تھی۔ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، کافروں کے یہاں نظر بند ہیں۔
21واں باب صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد صلح کے لیے سلسلہ شروع ہوا۔ سہیل بن عمر وساحت اور بلاغت میں مشہور تھے۔ عام قریش کی طرح ان میں تیز مزاجی بھی نہ تھی، طبیعت کے انتہائی متین اور سنجیدہ تھے۔ سفارت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب موزوں تھا۔ خطیب قریش سہیل مکے سے حدیبیہ پہنچا۔ مکے سے چند کوس کی دوری پر ایک کنویں کا نام حدیبیہ ہے، وہاں جو چھوٹی بستی آباد ہے اسے بھی حدیبیہ ہی کہتے ہیں۔ اسی نسبت کی بنا پر یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے نام سے شہرت پا گیا۔ سہیل حدیبیہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلح کی شرطوں پر بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ سہیل کی کوشش یہ تھی کہ قریش کی بات کہیں نیچی نہ ہو جائے۔ کوئی شرط میں نے دب کر مان لی تو اعیان مکہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے مجھے بھروسے کا آدمی سمجھ کر ہی تو بھیجا ہے۔ رؤسائے قریش نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھنا سہیل، تم ہماری آبائی عزت کے منشور پر دستخط کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہم نے تمہیں سونپ دی ہے۔ مسلسل گفت و شنید کے بعد چند شرطیں فریقین نے مان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے صلح نامے کا قلم بند کرنا شروع کیا۔ عبارت کا آغاز اس جملے سے ہوا، ھذا ما قاضی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ معاہدہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اس پر قریش کا سفیر سہیل بولا، یہ کیا لکھ دیا؟ ہماری اور تمہاری ساری لڑائی ہی اس بات پر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مان لیں تو پھر ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جھگڑا ہی باقی نہ رہے۔ معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا۔ محمد ابن عبداللہ کافی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تم جھٹلاتے ہو لیکن خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ عبارت سے مٹا دیا جائے۔ حضرت علی کا ضمیر کانپ اٹھا، عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر، مگر رسول اللہ کا لفظ ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ اچھا بتاؤ میرا نام کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ نے اپنی انگلی اس لفظ پر رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا لفظ خود دست مبارک سے مٹا دیا۔ دیکھیے جہاں بات بگڑتی وہاں پر کس طریقے سے کس سنجیدگی کے ساتھ بات کو ختم کی جاتی۔ اس کے بعد صلح نامہ کی شرطیں قلم بند ہوئیں۔ پہلی شرط، مسلمان اس سال حج کیے بغیر لوٹ جائیں۔ دوسری، آئندہ سال حج کے موقع پر آئیں تو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ تیسری شرط، ہتھیار لے کر نہ آئیں، بس زیادہ سے زیادہ تلوار لا سکتے ہیں، ان کو بھی بے نیام ہونے نہ دیا جائے۔ چوتھی شرط، جو مسلمان مکے میں پہلے سے رہتے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ مدینہ نہ لے جائیں۔ چوتھی شرط، جو مسلمان مکے میں پہلے سے رہتے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ مدینہ نہ لے جائیں، مگر اس کے برخلاف کوئی مسلمان مکہ آنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ پانچواں، کافروں یا مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور کوئی مسلمان مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ طرفین کے دستخط نہ ہوئے تھے۔ عبارت ادھوری تھی کہ اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل گرتے ہوئے پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں آ پہنچے اور زبان حال سے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسلام لانے کی پاداش میں کافروں نے مجھے قید میں رکھ کر بڑی بڑی دردناک اذیتیں دی ہیں۔ یہ دیکھیے، میری پیٹھ کو دیکھیے، کوڑوں کے نشانوں کا کوئی شمار نہیں ہے اور میرا سینہ جلتے پتھروں سے داغا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اعلان نہ کرو گے اسی طرح ستائے جاؤ گے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ نادانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اطاعت پر مجھ جیسی 1000 جانیں قربان، تم میرے جسم کے ایک ایک عضو کو بھی جدا کر دو گے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا دم بڑھتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشکل سے ان ظالموں کے قید سے نکل کر آیا ہوں، پیروں کی بیڑیاں بھی نہیں کاٹ سکا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی رہوں گا۔ ابو جندل کی آہوازاری سن کر صحابہ کرام کے دل ہل گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متاثر ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلح نامے کی شرائط کی تکمیل کا یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ صلح کی شرط کے مطابق اس شخص ابو جندل
کو مجھے واپس دے دو۔ سہیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مگر ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تو پھر ہمیں سرے سے صلح ہی منظور نہیں۔ سہیل نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا اچھا ان ابو جندل کو یہیں رہنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اصرار کے ساتھ فرمایا مگر سہیل کسی بات پر راضی نہ ہوا اور وہ یہی کہتا رہا کہ ابو جندل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو جندل کو اسی حالت میں مکہ واپس جانا پڑا۔ ابو جندل مظلوم و اسیر۔ ابو جندل کی آنکھوں میں التجا غلطاں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے مجھے سفاک اور ظالم دشمنوں میں واپس نہ بھیجیے، اور سرکار کے چشم کرم زبان حال سے بول رہی تھی کہ ابو جندل صبر کرو، یہ مظلومیت کا دور زیادہ دن تک نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، صبر کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کا بڑا ملال ہوا، کسی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ ان کا بس چلتا تو ابو جندل کو روک لیتے، جانے نہ دیتے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کو چوں و چراہ کی مجال نہ تھی۔ صلح کے شرائط کا بھی ان کو غم تھا۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف سے دب کر صلح کی گئی تھی، ہر شرط کفار مکہ ہی کے موافق پڑتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا۔ صلح کے شرائط کا بھی ان کو غم تھا، ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف سے دب کر صلح کی گئی تھی، ہر شرط کفار مکہ ہی کے موافق پڑتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا۔ وہی آئی اِنَّا فَتَحْنَا فَتْحًا مُبِینًا، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے۔ مکے کے لوگ مکے میں اور مدینے کے رہنے والے مدینے میں، لڑائی اور نزاعوں نے ایک دوسرے کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی، دونوں طرف سے جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور دونوں شہروں میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔